السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی ہماری کلاس نمبر 21 ہے، جس میں کل کلاس نمبر 20 میں میں نے آپ کو جو ٹاپک شروع کیا تھا قرآن اور اس کے حقوق یا قرآن کے حقوق، پارٹ 1 کل آپ کے سامنے مکمل ہوا۔ الحمدللہ آج پارٹ 2 رہے گا اسی ٹاپک کا، جس میں نے کل آپ کو بتایا کہ جب ہم کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں تو کتابوں میں سب سے اہم کتاب جو مسلمان کے لیے ہے وہ ہے قرآن عظیم یا قرآن مجید، جس کے کچھ اسپیشل حق ہیں ہمارے اوپر جو ہمیں ادا کرنے ہوں گے، تبھی جا کر ہم اس قرآن کو ماننے والے بن پائیں گے۔ ان حقوق کے اندر میں نے آپ کو ذکر کیا، سب سے پہلا حق ہے ایمان اور اس کی تصدیق کرنا، دوسرا حق اس کی تلاوت کرنا، تیسرا حق اسے حفظ کرنا، چوتھا حق تدبر کرنا، غور کرنا، ترجمے سے پڑھنا، نمبر 5 عمل کرنا۔ یہ 5 حق میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیے۔ آج اس کا چھٹا حق ہے قرآن سے فیصلے کرنا، یعنی اپنے مسائل کا حل قرآن سے کرنا، اپنے مسائل کا حل قرآن سے کرنا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ یقیناً وہ لوگ جو مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مومن کون، اس کی آیت آپ لکھ لیجئے چاہے تو سورہ نور آیت نمبر 51، سورہ نور آیت نمبر 51، اس پوائنٹ کے اندر جو دلیل آپ کو لکھنی ہے کہ یقیناً مومن وہ ہیں کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ آؤ تمہارا فیصلہ کریں گے، یعنی قرآن سے فیصلہ کر لو یا حدیث سے فیصلہ کر لو، تو مومن وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو کہتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ہم نے تسلیم کر لیا، ہم نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی کو پانے والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو مومن بتایا ہے جو قرآن کو اپنا حکم بناتے ہیں، قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے کسی بھی مسئلے کے اندر اگر قرآن کی بات آ جائے تو وہ اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اپنے مسائل کو قرآن سے حل کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کا ایک حق جو مسلمانوں کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، جو اللہ رب العالمین نے ہماری ذمہ داری بتایا ہے، وہ یہ کہ اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہمیں اس بات کو ادا کرنا ہوگا کہ قرآن جب ہمارا فیصلہ کر دے، قرآن ہمارے کسی بھی مسئلے کے اندر حل کر دے تو ہم اپنے سروں کو جھکا لیں، ہم اپنے ساتھ سروں کو جھکا لیں اور اسے تسلیم کر لیں۔ یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایک مسلمان کو ماننا ہی ہوگا، تب جا کے اس نے اللہ رب العالمین کو مانا، تب جا کر اس نے قرآن کو مانا۔ اب اس پوائنٹ کے اندر اگر ہم رک کر یہاں پر ذرا سا دیکھیں، کیا ہماری زندگی کے اندر قرآن ہمارا حاکم ہے؟ قرآن سے ہم فیصلہ کرتے ہیں؟ قرآن کو ہم اپنی زندگی بناتے ہیں؟ کیا قرآن کے مطابق ہم فیصلے کرتے ہیں؟ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ پر اگر ایسا ہے کہ قرآن ہمارے لیے فیصل نہیں ہے، ہم قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو گویا کہ ہم نے قرآن کو مانا ہی نہیں، ہم نے قرآن کو فیصلہ دیا ہی نہیں، ہم نے قرآن کو اپنے برابر مانا ہی نہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم نے قرآن کو اپنا فیصل بنایا کہ نہیں بنایا۔ قرآن ہمارے لیے فیصل ہے۔ اگر قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ اے مومن عورتوں، جب تم اپنے گھروں سے نکلو تو پردہ کر لیا کرو، اگر آپ با پردہ ہیں تو آپ نے قرآن کو اپنا حکم بنایا ہے، فیصل بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نماز قائم کرو، اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ نے قرآن کو اپنا حکم مانا ہے۔ پر اگر آپ قرآن کی آیتوں کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے تو گویا کہ آپ نے قرآن کو اپنا حکم، اپنا فیصل نہیں بنایا ہے، اور اگر نہیں بنایا ہے تو آپ غور کریں آپ کا ایمان مکمل ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک بنیاد ہے جسے انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اسی کی دوسری دلیل لکھ لیں، سورہ نساء آیت نمبر 65،
جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کو اپنے مسئلوں کے اندر فیصل نہ بنا لیں، جب تک کہ وہ آپ کے بتائے مطابق فیصلے نہ کریں۔ اگر یہ ایسا کریں گے تو یہ مومن ہیں، ورنہ یہ مومن نہیں ہیں۔ سوچئے آپ، غور کیجئے آپ، کیا بنایا ہم نے اللہ کے نبی کو فیصل، کیا بنایا ہم نے قرآن کو اپنا فیصل، کیا بنایا ہم نے انہیں اپنا فیصل کہ وہ کہہ دیں حلال تو ہم حلال مان لیں، وہ کہہ دیں حرام تو ہم حرام مان لیں، اگر ہاں تو ہم مومن ہیں، اور اگر نہ تو ہمارا ایمان کہاں مکمل ہوا۔ ہم نے کہاں اللہ رب العالمین کو اپنا فیصل مانا۔ تو قرآن کا ایک حق جو مسلمانوں کے اوپر لازم ہے، صرف 2-4 مثالیں میں نے دی، چاہے پردے کی مثال لکھ لیں، چاہے آپ حلال کمانے کی مثال لکھ لیں، چاہے اب نماز روزہ زکوٰۃ حج اور حج کو ادا کرنے کی مثال مان لیں، کوئی بھی مثال لے لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہم نے مومن مانا یا نہیں مانا، ہم نے قرآن کو اپنا فیصل مانا یا نہیں مانا۔ نمبر 7، قرآن کا ایک حق ہے قرآن کی تبلیغ کرنا، قرآن کی تبلیغ کرنا، قرآن کو پھیلانا۔ دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 67، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز نازل کی ہے اسے آپ پہنچا دیجئے، آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، لوگوں کو تعلیم دے دیجئے، لوگوں کو تبلیغ کر دیجئے۔ یہ قرآن کا ایک حق ہے مسلمانوں کے اوپر، جس حق کو ہم ادا نہیں کرتے۔ قرآن کی تبلیغ کرنا، قرآن کی دعوت دینا، لوگوں کو قرآن سے جوڑنا، لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کرنا۔ کیا ہم نے اس کو اپنی زندگی بنایا ہے؟ اگر نہیں تو ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ افسوس ہم مسلمانوں پر کہ قرآن کے نام پر قرآن پڑھنے کی بات آئے، پڑھو گے بھٹک جاؤ گے، اور عام کتابوں کا درس دیا جاتا ہے، عام کتابوں کے دروس کی اہمیت کی جاتی ہے، اور اگر قرآن کی بات کی جائے تو اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تعجب ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو رب مانا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا، کیا قرآن کا یہ حق ہم نے ادا کیا؟ اگر کیا تو ہم مومن بن جائیں گے، اور اگر ادا نہیں کیا تو کہاں ہے ہمارا ایمان؟ نمبر 8، حق نمبر 8، قرآن سے شفا حاصل کرنا۔ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، قرآن سے شفا حاصل کرنا۔ اس میں 2 آیتیں، آپ 2 آیتوں کا ترجمہ لکھ لیجئے گا بعد میں۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 اور سورہ اسراء آیت نمبر 82۔ سورہ یونس آیت نمبر 57، سورہ اسراء آیت نمبر 82۔ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم، تمہارے پاس اللہ رب العالمین نے ایسی کتاب کو نازل کیا ہے جو شفاء لما فی الصدور، تمہارے سینے کے اندر گندگی، تکلیف، پریشانی، بیماری، آزاری جو بھی ہے ان تمام کے لیے وہ شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو شفا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا بتایا ہے۔ پر دیکھیے نا ہماری بستیوں کے اندر کیا قرآن کو وہ اہمیت حاصل ہے؟ کیا قرآن کو مقام اور مرتبہ حاصل ہے؟ آپ کہیے، جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہی لوگ آتے ہیں، شیخ طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، کام کاج نہیں چل رہا ہے، ہماری بیگم کی طبیعت خراب ہے، ہمارے بھائی کو پریشانی ہے۔ اب مولوی صاحب جو اللہ تعالیٰ کے دین کو جانتے ہیں، قرآن کو شفا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی قرآن پڑھو، گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو۔ آدمی کو یقین ہی نہیں آتا، اسے اطمینان نہیں ہوتا، وہ کسی اور کو تلاش کرنے جاتا ہے، پھر جاتا ہے وہ کسی ڈھونگی کے پاس، جاتا ہے کسی دنیا دار کے پاس، اور جیسے ہی وہ جاتا ہے ویسے ہی وہ، چونکہ وہ تو بزنس لے کر بیٹھا ہے، جاتے ہی سے بتانا شروع کرے گا تم بڑے پریشان ہو، حالات خراب ہے، تمہارا کوئی ساتھ نہیں دیتا، تمہارے گھر میں تمہارے دشمن ہیں، تم اچھا بولتے ہو تو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں جو عام انسان کے دماغ میں چلتی ہے اس سے کھیلتا ہے، پھر اس کے بعد بلاتا ہے،
کچھ الٹی سیدھی چیزیں پڑھتا ہے اور شیطان کی مدد ہوتی ہے، اسے ہلکا سا نفع مل جائے، وہ قرآن سے زیادہ ان حرام چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، اسے اپنی زندگی بناتا ہے. جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر شفا رکھی ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. پڑھتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کو ایک نام سورہ شفا بھی ہے کہ اگر آپ کو کچھ بھی نہ یاد ہو، اگر صرف سورہ فاتحہ کو آپ پڑھ لیں اور دم کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی. ہم دم کرتے ہیں، سورہ بقرہ ہم پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت ہم پڑھتے ہیں، معوذتین، سورہ ناس اور سورہ فلق، جس کے نازل کرنے کا مقصد ہی تھا جادو کا علاج، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کو نازل کیا اور اس کا نام ہی معوذتین ہے کہ اگر اسے کوئی پڑھ لے تو ہر بیماری سے، ہر تکلیف سے، ہر شر سے، جادو سے، جنات سے اللہ اسے نجات دے دے گا. پڑھتے ہیں ہم، کرتے ہیں ہم دم، یقین رکھتے ہیں ان چیزوں پر، ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر. اگر ہاں تو ایمان باقی ہے، اور اگر نہ تو اپنے ایمان کی فکر کیجئے کہ آپ کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے. قرآن کو شفا مانیے، قرآن پورا شفا ہے، کہیں سے کچھ بھی پڑھ لو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بیماری کو قرآن سے زیادہ مضبوط نہیں بنایا، پر ہم لوگ قرآن سے شفا حاصل نہیں کرتے. ہاں حاصل کرتے ہیں تو صرف وہ کہ قرآن کو گلوں میں لٹکا لیں گے، بازو پہ باندھ لیں گے، تعویذوں کی شکل میں لٹکا لیں گے، گھروں کے باہر پرچے لگا لیں گے آیت الکرسی اور چاروں کل کے. کیا ہوگا؟ جو چیز پڑھنے والی اسے لٹکانے سے فائدہ ہوگا، ہرگز نہیں، بلکہ یہ شرک ہو جائے گا. اگر آپ لٹکا کر گھوم رہے ہیں، اگر آپ تعویذ لٹکا رہے ہیں، اگر آپ قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیتیں اور حروف مقطعات کو گلوں میں لٹکا کر گھوم رہے ہیں، تو میں نے اس سے پہلے درس میں شرک کے باب میں کلیئر کیا ہے کہ یہ سب شرک ہے، ناجائز ہے. پر جو جائز ہے وہ نہیں کرتے اور ناجائز سارے کرتے پھر رہے ہیں. دھندے لوگوں نے بنا رکھے ہیں، دکانداریاں چلا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اب بات یہاں پر آئی اس لیے میں آپ کو ذکر کر دوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ پر جادو ہے، اثرات ہے، جنات ہے، کچھ مت کرو. سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، چاروں کل، آیت الکرسی، صرف ان چیزوں کی عادت بنا لو، انشاءاللہ کوئی چیز تکلیف نہیں دے پائے گی آپ کو، کوئی چیز پریشان نہیں کر پائے گی آپ کو. سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لو، ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا آپ کی حفاظت کے لیے. کتنی فضیلتیں ہیں قرآن کے اندر، پر افسوس یہ کہ ہم کرنا نہیں چاہتے. اگر کرتے تو اللہ تعالی ہمیں ضرور اس کے ذریعے شفا دیتا. یہ قرآن کے کچھ بنیادی حقوق جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. اب ایک مسئلہ آتا ہے قرآن کو سمجھنا. تو قرآن کو سمجھنے کے کیا شرطیں ہیں؟ قرآن کو سمجھنے کی کیا شرطیں ہیں؟ یہ پوائنٹ لکھ لیجئے آپ. اس کے بعد میں آپ کو اس تعلق سے کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کی کیا شرطیں ہیں. اب اس کے لیے آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، قرآن کھولیے، سورہ بقرہ کی ابتدائی 4-5 آیتیں پڑھ ڈالیے، آپ کو پتا چل جائے گا قرآن کس کو سمجھ میں آتا ہے. جو لوگ بولتے ہیں نا ہمارے یہاں، ارے تم بولتے ہو قرآن پڑھو، قرآن تو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، ہم پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا. یقیناً نہیں آتا ہوگا، کیونکہ آپ کے اندر یہ شرطیں موجود نہیں ہوگی. جن کے اندر یہ 7 شرطیں موجود ہوتی ہیں قرآن انہیں سمجھ میں آتا ہے، سب کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہ شرطیں کیا ہیں؟ قرآن کو سمجھنے کی شرطیں کیا ہیں؟ وہ آپ یاد رکھ لیں، سمجھ لیں تو انشاءاللہ یہ قرآن آپ کو رہنمائی دے گا، یہ قرآن آپ کو راستہ بتائے گا، یہ قرآن آپ کو تکلیفوں سے نکالے گا، یہ قرآن آپ کو پریشانیوں سے نجات دلائے گا. جادو، اثرات، جنات، کوئی چیز آپ کے سامنے ٹک نہیں پائے گی. کب؟ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے. اور قرآن کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بڑی آسان چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شرطیں کیا ہیں؟ تو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت آپ کھولیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب متقیوں کو ہدایت اور رہنمائی دینے والی، مطلب سمجھ آنے والی ہے. کن کو سمجھ میں آنے والی ہے؟ متقیوں کو. اب اللہ تعالیٰ شرطیں بتا رہا ہے کہ قرآن کس کو سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب. قرآن انہیں سمجھ میں آتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر ایمان. جہنم نظر نہیں آتا، ایمان رکھتے ہیں. جنت نظر نہیں آتی، ایمان رکھتے ہیں. موت کے فرشتے نظر نہیں آتے، ایمان رکھتے ہیں.
روح نظر نہیں آتی، ایمان رکھتے ہیں، ایسا ہوگا ویسا ہوگا جو بھی نظر نہیں آتا اس پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ میرے رب نے کہا ہے۔ غیب پر ایمان رکھنا یہ بہت بڑی شرط ہے، یہ صرف مومن کو سمجھ میں آتا ہے، یہ صرف مومن کا ایمان ہوتا ہے کہ اگر میرے رب نے کچھ کہہ دیا، اگر میرے نبی نے کچھ کہہ دیا، اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتا دیا، مجھے سمجھ میں آئے نہ آئے، میرے دماغ میں آئے نہ آئے، میری عقل میں آئے نہ آئے، اگر میرے رب نے کہا ہے تو وہ سچ ہے۔ اور غیب کسے کہا جاتا ہے؟ ما غاب عن النظر، جو نظر سے نظر نہ آئے اسے غیب کہا جاتا ہے۔ جو بھی چیز آپ کو نظر نہیں آتی وہ غیب ہو گئی، جنت، جہنم، موت، فرشتے، روح، جو بھی نظر نہیں آتا وہ سب غیب ہو گیا۔ پر ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا اور اللہ کے نبی نے حدیث میں بتایا، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا، مطلب بات ختم۔ غیب پر ایمان رکھنے والے۔ عذاب قبر نظر آتا ہے؟ نہیں، پر ڈرتے ہیں ہم عذاب قبر سے۔ جہنم نظر آتا ہے؟ نہیں، پر ہم ڈرتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ جنت نظر آتی ہے؟ نہیں، پر ہم طلب کرتے ہیں جنت کی، محنت کرتے ہیں جنت کی طرف۔ فرشتے نظر آتے ہیں؟ نہیں، پر ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارے اعمال نامے کو برائیوں سے بھر نہ دیا جائے۔ یہ غیب پر ایمان ہے، اور جو غیب پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن کو ہدایت بنا دیتا ہے، قرآن کو رہنمائی بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ شرط نمبر 2، نماز قائم کرتے ہیں۔ مطلب بے نمازیوں کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا، بے نمازیوں کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، بے نمازیوں کو اس قرآن سے فائدہ نہیں ملے گا۔ قرآن سے فائدہ کس کو ملے گا؟ جو نمازی ہوتا ہے، نماز قائم کرنے والے۔ دیکھیے گا شرطیں کتنی پیاری بتائی ہے قرآن اور حدیث کے اندر۔ اب آپ صرف لاجیکلی ایک مرتبہ غور کریں کہ ایسا کیوں کہا، تو آپ ایک بار غور کریں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ایک آدمی بے نمازی ہے، اسے حرام حلال میں فرق لگتا ہے؟ اللہ کا ڈر محسوس ہوتا ہے؟ نہیں۔ پر ایک آدمی جو 5 وقتہ نمازی، ایک عورت جو 5 وقتہ نمازی ہیں، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نا مصلی کے اوپر، جب وہ جاتے ہیں نا مسجدوں کے اندر، انہیں ڈر لگتا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا یا میں میرے رب کو دیکھ رہا؟ میں نماز میرے رب کے لیے پڑھنے آیا ہوں، میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، میرے رب کے سامنے میرا سینہ کھل گیا، میرا دل کھل گیا، میرا عمل کھل گیا، سب کچھ میرا اللہ جانتا ہے۔ نماز جو قائم کرتے ہیں نا، قرآن انہیں سمجھ میں آتا ہے، قرآن کی آیتیں سمجھ میں آتی ہے، قرآن ہدایت دینے والی کتاب بن جاتی ہے۔ نمبر 3، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 3، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ شرط ہے قرآن سمجھنے والوں کی، کنہیں قرآن سمجھ میں آتا ہے ان کی شرط ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دیکھیے ایک یعنی واقعی تعجب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جملہ جو اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے، ورڈز جو اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے، کتنا معنی ہوتا ہے اس کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم جو انہیں مال دیتے ہیں اس میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مطلب انسان اگر کچھ کسی کی مدد کرتا ہے نا تو وہ تیری اوقات اور طاقت نہیں ہے، تجھے اللہ دیتا ہے تب تو بندوں کو دیتا ہے، یعنی دے کر تو احسان نہیں کر رہا ہے۔ کسی کو کھلاتے وقت، کسی کو کھانا دیتے وقت، کسی کو کپڑا دیتے وقت، کسی کو اناج دیتے وقت، کسی کی مدد کرتے وقت یہ مت سوچو کہ میں اس پہ احسان کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے دیا تو میں اسے دے رہا ہوں۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہ قرآن ان کے لیے ہدایت بن جاتا ہے، یہ قرآن ان کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب بن جاتا ہے، یہ قرآن انہیں سمجھ میں آتا ہے، یہ قرآن ان کے لیے نور بن جاتا ہے، یہ قرآن ان کے لیے ہدایت بن جاتا ہے، اور یہ قرآن ان کے لیے قیامت کے دن انشاءاللہ سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں عطا کرو، اللہ نے جو جتنا تمہیں دیا ہے مدد کرو لوگوں کی، انشاءاللہ اللہ اس مال کو بڑھائے گا۔ نیکسٹ اس کے بعد نمبر 4، اپنے سے اللہ کے نبی سے پہلے جو انبیاء آئے ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پہلے جو انبیاء آئے ان کے اوپر جو تعلیمات آئیں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پہلے جو انبیاء آئے ان کی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 4،
جتنے نبی دنیا کے اندر آئے، جتنی شریعتیں دنیا کے اندر آئیں، جتنا حلال حرام دنیا کے اندر آیا، انبیاء جو تعلیم دے کر گئے وہ ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں. اور اس کا معنی انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ انبیاء پر ایمان کا مطلب کیا ہے، اس کے اندر بات انشاءاللہ کلیئر ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی شریعتیں آئیں ان پر وہ ایمان رکھتے ہیں. نمبر 4. پھر اس کے بعد نمبر 5، اللہ کے نبی پر جو دین نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے نبی پر جو دین نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی مذہب اسلام پر، پورے اسلام پر، اسلام کے ہر حکم پر، ہر حلال پر، ہر حرام پر ایمان رکھتے ہیں. کنفیوژن نہیں ہے انہیں، شک نہیں ہے انہیں تعلیمات پر، کنفیوز نہیں ہوتے کہ اس کا مطلب کیا اور اس کا مطلب کیا، ایسا کیوں اسلام میں، ویسا کیوں اسلام میں. اگر شک ہے تو قرآن کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا لوگوں کو، شیخ مکان پر لون لے سکتے کیا؟ نہیں، جائز نہیں لے سکتے. نہیں وہ سمجھا میں، پر ابھی تو مسئلہ الگ ہو گیا ہے نا، میرے پاس تو کوئی کمائی کا ذریعہ ہی نہیں ہے نا، تو میں لے سکتا کیا؟ یعنی اس کے سوال پوچھنے کا مقصد کیا ہے کہ میرے لیے الگ سے شریعت ہے کیا؟ میرے لیے الگ سے کوئی دین بن جائے گا کیا؟ میرے لیے الگ سے قرآن کی آیتیں بن جائے گی کیا؟ یعنی یہ چاہتا ہے کہ مولوی صاحب اس کے لیے ایک نیا دین بنا دیں. استغفر اللہ. یہ اللہ کے نبی کی شریعت پر ایمان نہ رکھنا. آپ جو حلال کر دیں نا وہ حلال ہے، اور آپ جو حرام کر دیں وہ حرام ہے. میں صرف مثال دے رہا ہوں بیاج کی، مثال دے رہا ہوں سود کی، کیونکہ اس کے اندر امت سب سے زیادہ تباہ ہوئی ہے. اور آج کے آپ پچھلے 6 مہینے کے حالات اٹھا کر دیکھ لو، وہ مومن، وہ مسلمان کہ جس نے کتنی بھی پریشانی آئی اپنے آپ کو لون اور سود سے بچایا، دنیا کو دکھانے کے لیے لون پر بنگلے نہیں بنائے، گاڑیاں نہیں لی، وہ 6 مہینے سے سکون کی زندگی جی رہا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے اس حرام کو حرام نہیں مانا اور سود کی زندگی بنائی، آج 6 مہینے سے پریشانی کی زندگی جی رہے ہیں. قسطیں ادا نہیں ہو رہی ہے، مکان نیلام ہو رہے ہیں، دکانیں نیلام ہو رہی ہیں. ایک مثال صرف میں دے رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، حلال کو حلال مانتے ہیں، حرام کو حرام مانتے ہیں، ان کو قرآن سمجھ میں آتا ہے. نمبر 6، وہ لوگ وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. غیب الگ سے بتا دیا اور آخرت الگ سے بتا دی. مطلب آخرت کا مطلب موت کے بعد سے جنت میں داخلے تک سب کچھ، ہر بات پر ایمان رکھتے ہیں. نظر آئے نہ آئے، دکھے نہ دکھے، دماغ قبول کرے نہ کرے، ایسی جنت کیسے ہو سکتی، ایسا جہنم کیسے ہو سکتا، قبر میں تو ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی کسی کو عذاب ہوتے ہوئے، موت کے وقت کے فرشتوں کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کی ہر بات پر ایمان رکھتے ہیں. اب آخرت میں کیا کیا آتا ہے؟ موت، قبر، قیامت، حساب کتاب، اعمال نامہ، جنت، جہنم، ساری چیزیں جو مرنے کے بعد ہوگی وہ آخرت ہے. آخرت کا دن، فیصلے کا دن، قیامت کا دن، ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. اور ایمان رکھنے کا مطلب میں آپ کو ایک بار ایک تقریر میں بتا چکا ہوں کہ آخرت پر ایمان کے فائدے کیا ہوتے ہیں. اگر آپ وہ سمجھ گئے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ بات آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے گی. اور شرط نمبر 7، آخری شرط، اللہ کا ڈر. جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا وہ لوگ قرآن سمجھتے ہیں. یہ 6 چیزیں تو ایک ساتھ ایک ہی جگہ سورہ بقرہ میں اللہ نے بتا دی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. ایک ساتھ 6 شرطیں. 7ویں شرط سورہ طٰہٰ آیت نمبر 2. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کے بارے میں الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن ایک تذکرہ ہے، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، یہ قرآن ایک نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جن کے دلوں میں رب کا خوف ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کے عذاب کا ڈر ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے. یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن انہیں سمجھ میں آتا ہے. اب سوچ لیجئے اگر آپ کوئی آپ کے سامنے یہ بولے نا کہ قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے تو سمجھ جانا اس کے اندر یہ 7 شرطیں نہیں ہیں. اور جو بولے نا قرآن سمجھ میں آتا ہے، اس کا مطلب اس کے پاس یہ شرطیں موجود ہیں.
اس کے پاس یہ چیزیں موجود ہے. اب ایک لاسٹ پوائنٹ آپ لکھیے، قرآن کو چھوڑنا. قرآن کو چھوڑنا، یہ بھی ایک آخری اور اہم چیز میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں کہ آپ قرآن کی اگر ایک آیت سنیں گے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن کی ایک نہیں تقریباً 3 جگہ آیتیں ہیں، سورہ فرقان آیت نمبر 27، 28، 29. سورہ فرقان آیت نمبر 27، 28 اور 29 اور 30، یعنی 4 آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو چھوڑنے کا ذکر کیا ہے. کیا کہا؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، یاد کرو اس قیامت کے دن کو جس دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور کیا کہے گا؟ کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ اپنا رستہ بنایا ہوتا، یعنی رسول کی پیروی کی ہوتی. برباد ہو گیا میں، کاش کہ میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. آپ چاہیں تو پوائنٹس یہ والے جو ہے نا، یہ قرآن کے ترجمے سے ڈائریکٹ ترجمہ لکھ لیجئے گا. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، میرے ان دوستوں نے مجھے قرآن سے دور کر دیا جبکہ وہ میرے پاس آ چکا تھا. اور یقیناً شیطان انسان کو ذلیل کرنے والا ہے. اور اس دن قیامت کے دن رسول کہیں گے، اے رب یقیناً میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا. سوچ لیجئے، اگر آپ بھی قرآن سے دل نہیں لگاؤ گے، اب بھی قرآن سے محبت نہیں کرو گے، اب بھی قرآن کو اپنی زندگی نہیں بناؤ گے، تو کل روز قیامت نبی آپ کے لیے کہیں گے، اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کیا ہوگا وہ دن، کیا ہوگا انجام؟ اب یہاں پر صرف ایک لاسٹ پوائنٹ لکھ لیجئے، قرآن چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1، قرآن کی تلاوت نہ کرنا. جتنے اوپر پوائنٹ آپ نے قرآن کے حقوق میں لکھے ہیں نا، اس کو اپوزٹ کر دیجئے. نمبر 1، قرآن کی تلاوت نہ کرنا. نمبر 2، قرآن کو سچا نہ ماننا. نمبر 3، قرآن حفظ نہ کرنا. نمبر 4، قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنا، تدبر نہ کرنا. نمبر 5، قرآن پر عمل نہ کرنا. نمبر 6، قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرنا. قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرنا. نمبر 7، قرآن کی تبلیغ نہ کرنا. قرآن کی تبلیغ نہ کرنا. نمبر 8، قرآن سے شفا حاصل نہ کرنا. قرآن سے شفا حاصل نہ کرنا. یہ ٹاپک جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، چاہتا تو میں ایمان بالکتاب پر بھی بات ختم کر سکتا تھا، پر الگ سے اس ٹاپک کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ایک مومن کہتا ہے میں کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، تو کتابوں میں سب سے بنیادی کتاب ہے قرآن. اس پر ہمارا ایمان ہونا لازم ہے، اس پر ہمارا یقین ہونا لازم ہے. اس قرآن کو اگر تم اپنی محبت کا مرکز بنا لو گے تو اس قرآن سے تمہیں سکون ملے گا. اس قرآن سے اندھیروں میں تمہیں نور نظر آئے گا. اس قرآن سے تمہیں پریشانیوں میں راستہ نظر آئے گا. اس قرآن سے تمہیں تکلیفوں میں نجات نظر آئے گی. اس قرآن سے تمہیں جب چاروں طرف مصیبتوں میں گھر جاؤ گے نکلنے کے راستے نظر آئیں گے. میں نے عرب کے اندر ایک عجیب چیز دیکھی قرآن کے تعلق سے. جب مدینہ میں پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں میں ایک عجیب چیز دیکھتا تھا. ڈرائیور قرآن کا حافظ، انجینئر قرآن کا حافظ، ڈاکٹر قرآن کا حافظ، بزنس مین قرآن کا حافظ. جانتے ہیں کیوں؟ وہ لوگ اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن یاد کراتے تھے، سب سے پہلے. ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، ارے بچے کو مولوی بنائے گا کیا جو قرآن یاد کرا رہا ہوں، مولوی صاحب بنانا ہے کیا قرآن یاد کرا رہا. ہمارے یہاں ایک مقصد ہے کہ اگر آپ نے قرآن یاد کرا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ مولوی ہی بنے گا. عرب کے اندر وہ لوگ سب سے پہلے بچوں کو حافظ بناتے ہیں. میں نے سوال کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ بھئی جب آپ کو اس فیلڈ میں آگے بچے کو چلا رہے ہیں تو قرآن حفظ کیوں کرواتے ہو؟ ان کا جواب تھا کہ اگر کسی کے سینے کے اندر قرآن ڈال دیا جائے نا تو اس سے کامیاب انسان دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. قرآن اگر اسے یاد ہوگا نا تو ایک اچھا ڈاکٹر بنے گا، اچھا انجینئر بنے گا، اچھا بزنس مین بنے گا. ہر لائن میں وہ اچھا ہوگا اگر اس کے سینے کے اندر قرآن ہوگا. اور اسی لیے آپ عرب میں دیکھنا
عام طور پر گاڑی سٹارٹ کرتے ہی قرآن چالو ہو جاتا ہے ان کا، گاڑیوں میں قرآن، موبائل میں قرآن، اسپیکر میں قرآن، پڑھنے میں قرآن۔ میں نے کئی مرتبہ سفر کیے، ہم لوگ آتے تھے جب عمرہ کرنے جاتے تھے مکہ سے مدینہ، 3-4 گھنٹے کا رستہ ہوتا، ڈرائیور جانتے پہلی بات کیا کہتا تھا کہ شیخ چلو میں آپ کو چھوڑتا ہوں، ایسا کرنا میں اسٹارٹ کرتا ہوں گاڑی، قرآن پڑھنا شروع کروں گا اور آپ میرا سننا غلطیاں کہاں ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن سے محبت۔ اور یہ عام لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، کسی مولوی مفتی اور حافظ صاحب کی بات نہیں بتا رہا ہوں، پر ہمارے یہاں تو سب سے حقیر ہوتا ہے نا حافظ صاحب۔ انگلش کی ٹیوشن ہے، چاہے نرسری کلاس کی ہی کیوں نہ ہو، 300-400 روپے نامینل ہے، 500 روپے تک ٹیوشن فیس دی جاتی ہے، اور آج بھی مولوی جو قرآن پڑھاتا ہے اسے 50 اور 100 روپے دینے میں بھی لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے، کیونکہ قرآن ہماری نظر میں اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنی دنیا کی تعلیمات ہے۔ افسوس ہمارے اوپر، ہماری ذلت کا سبب، ہماری پریشانیوں کا سبب، ہماری تکلیفوں کا سبب اس قرآن سے محبت نہ کرنا، اس قرآن کو عزت نہ دینا، اس قرآن کو مقام اور مرتبہ نہ دینا۔ اور جب تک ہم اس قرآن سے محبت نہ کریں گے، کیسے اللہ تعالی ہم سے محبت کرے گا؟ کیسے اللہ رب العالمین ہمیں عزت دے گا؟ کیسے اللہ رب العالمین ہمیں سربلندی دے گا؟ سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اس قرآن کے لیے وقف کرنا ہوگا۔ اور میں اس کے لیے صرف ایک بات کہوں گا، زیادہ نہیں تو روزانہ کم سے کم 1 پیج قرآن ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کیجیے اور 1 رکوع تلاوت کیجیے، کم سے کم اتنی عادت تو بنا لیجیے۔ اگر اتنا بھی آپ نے کر لیا نا، ہفتے 2 ہفتے میں اگر زندگی میں تبدیلی نظر نہ آئے تو آپ کہہ دیجئے گا کہ قرآن سے مجھے فائدہ نہ ملا۔ بس اسی بات پر میں آج کا اپنا درس مکمل کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تو ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اپنے مسئلوں اور جھگڑوں کے اندر قرآن کو فیصل بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم بھٹک گئے ہیں، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دے، اے اللہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، قرآن کی قربت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ اس کتاب سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اس بیماری کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ تیرے اس عذاب کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، بیماری سے نجات کے راستے نہیں، ہاسپٹلز میں جگہ نہیں، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں، اللہ آپ تو رحم فرما دے، اے رحیم رحم فرما دے، اے کریم کرم فرما دے، اے غفار ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم تیرے محتاج، تیرے فقیر بن کر تجھ سے مانگ رہے ہیں، اللہ رحم فرما دے اور اس بیماری کا خاتمہ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔